بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک گھر میں ایک آدمی کی موت واقعہ ہو گئی۔ گھر میں لاش پڑی رہی، مگر حیرت یہ تھی کہ کوئی بھی اس مرے ہوئے آدمی کو دیکھنے تک نہ آیا۔ یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور شام کو جنازے کی تدفین کا وقت آ گیا۔ یہ سب کیوں تھا؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی زندگی کی حقیقت کو جان سکیں۔ وہ آدمی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ وہ دن بھر جو بھی محنت کرتا، شام کو ان میں سے آدھے پیسوں سے شراب خرید لیتا اور باقی کے پیسے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا۔ اس کے بیوی بچے بڑی سخت آزمائش میں تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسے اپنے گاؤں میں کوئی مزدوری تک دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہر بار وہ کسی دوسرے گاؤں جا کر کام کرتا تھا۔ وہ شراب کی کثرت سے بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور ایک دن وہ مر گیا۔ اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی تھی اور اس کے بیوی بچے اسے آخری بار دیکھ رہے تھے۔ پھر جب کوئی بھی اس آدمی کے جنازے پر نہ آیا تو اس کی بیوی اپنے بچوں کو جنازے پر بٹھا کر خود کفن دفن کا سامان لینے بازار چلی گئی۔ کفن کا سامان خرید کر باہر سے غسل دینے والے کو ساتھ لے کر آئی اور قبرستان کے گورکن کو قبر کھودنے کا کہا۔ جب وہ واپس گھر آئی تو اس کے بچے پریشانی سے ماں کے ساتھ لپٹ کے رونے لگے۔ پھر جب اسے غسل دیا گیا، مغرب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اب اس کا جنازہ اٹھانے کا وقت تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس عورت نے گھر گھر جا کر جنازہ اٹھانے کے لیے لوگوں کی منت سماجت کی، مگر اس شخص کی بدکاری کی وجہ سے کوئی بھی جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار اس عورت نے پریشانی کے عالم میں کچھ اناج کے بدلے باہر گاؤں سے 2 مزدور بلائے۔ وہ مزدور اس جنازے کو اٹھا کر قبرستان تک لے گئے۔ قبرستان جنازہ رکھ کر وہ عورت سوچنے لگی، اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ قبرستان کے قریب ہی ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ایک درویش نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس درویش کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ وہ درویش کبھی بھی اس ٹیلے سے نیچے نہیں اترے تھے، مگر جب ان کی نظر اچانک قبرستان کے پاس پڑے کفن میں لپٹے جنازے اور اس عورت پر پڑی تو وہ تیزی سے نیچے اترے۔ اور یہ عجیب بات تھی، کیونکہ وہ جب سے ٹیلے پہ گئے تھے کسی نے ان کو پھر نیچے اترتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، وہ کہاں سے آتا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ جیسے ہی نیچے آئے یہ بات جانے پورے گاؤں میں کیسے پھیل گئی اور کچھ ہی لمحوں میں پورا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ درویش نے اس عورت سے کہا، غم نہ کر، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ وہ جیسے ہی جنازے کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے، پورا گاؤں صف باندھ کے جنازے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور جنازے کے بعد درویش نے گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، میں مغرب سے پہلے اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی اور ایک غیب کی آواز آئی، قبرستان میں ایک جنازہ آ رہا ہے، ایک عورت اس جنازے کے ساتھ ہے، فوراً نیچے اتر جاؤ اور اس آدمی کا جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً ہی اٹھ کر قبرستان کی جانب دیکھا تو یہ عورت جنازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں حکم پا کر فوراً ہی نیچے اترا ہوں اور پھر اس عورت کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تیرا آدمی ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا؟ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا شوہر ویسے تو ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا، یہاں تک کہ رات کو بھی شراب پی کر سو جاتا تھا، مگر 3 ایسے کام تھے جو یہ ہمیشہ کرتا تھا۔ ایک تو یہ رات کو شراب پی کر سوتا، مگر صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ کر فجر کی اذان کے فوری بعد بہت روتا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے 4 بچے ہیں، جن میں سے 2 ہمارے اور 2 ہم نے یتیم بچے لیے، مگر یہ چاروں بچوں سے بہت شفقت اور محبت سے پیش آتا تھا۔ اور تیسری عادت یہ کہ جب بھی اس کا نشہ اترتا یہ اونچی اونچی رو کر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور بس ایک ہی بات کہتا، میرے پروردگار، میرا نفس مجھ پہ غالب آ چکا ہے، پتہ نہیں تو مجھے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا، یہ کہہ کر اور پھر اونچی اونچی روتا تھا۔ یہ سن کر درویش نے کہا،
اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ پھر سارے گاؤں نے مل کر اس آدمی کی تدفین کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔